حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ، وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ تو آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچھڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں۔ آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا یہ مشکل، نہ، محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے، جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی 34-35 سال عمر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا، ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔